بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے میر تقی میر کا تصور حسن اور عشق ہے۔ میر تقی میر کے والد صوفیانہ مسلک کے آدمی تھے۔ ان کی سیرت مجذوبانہ تھی اور اس لیے ان کے اوقات کا بیشتر حصہ جذب و استغراق میں گزرتا۔ وہ دنیا کی مادی قدروں پر یقین نہ رکھتے تھے اور صرف عشق حقیقی کے پرستار تھے۔ میر تقی میر اردو شاعری کے خدا ہے۔ ان کی شاعری کو بڑے بڑے اساتذہ فن نے نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس پر اردو تحسین کے پھول بھی نچھاور کیے ہیں۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ناسخ، غالب اور ذوق کی کوئی ایک قدر مشترک کون سی ہے تو یہی ایک جواب ہو سکتا ہے کہ ان تینوں اساتذہ فن نے میر کی بڑائی، برتری اور استادی کو تسلیم کیا ہے۔ میر تقی میر نے اپنی آبیتی فارسی میں قبلہ والد کے بارے میں لکھا ہے۔ وہ شب و روز خدا کی یاد میں رہتے تھے۔ کبھی موج میں آتے تو فرماتے، بیٹا عشق کرو، عشق ہی اس کارخانے میں مترف ہے۔ اگر عشق نہ ہوتا تو نظام کل قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ بغیر عشق کے زندگی وبال ہے۔ عشق میں جی جان کی بازی لگا دینا کمال ہے۔ عشق بناتا ہے، عشق ہی کندن کر دیتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے عشق کا ظہور ہے۔ میر نے اپنے والد محترم کی اس نصیحت پر عمل کیا اور عشق کا تجربہ کیا جو کہ ناکامی کی صورت میں سامنے آیا۔ یہ تجربہ میر کی زندگی کا روگ بن گیا اور اس کا اعتراف خود میر نے اپنی خود نوشت سوانح عمری ذکر میر اور مثنوی خواب و خیال میں کھل کر کیا ہے۔ ابتدائے جوانی میں پہلی جذباتی ناکامی نے میر کو غم و الم کی تصویر بنا کر رکھ دیا۔ اس تجربے نے میر کے فکر و خیال کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ محبوب کے وصل سے محرومی میر کی زندگی کی سب سے بڑی محرومی بن گئی اور پھر میر کے سوتیلے بھائیوں نے اس معاملے میں وہ طوفان اٹھایا کہ المان الحفیظ میر غم پرست بن گئے۔ جنون اور دیوانگی تک معاملہ جا پہنچا۔ ان کا جگر جور گردوں آسمان کے ظلم، اس کا مطلب یہ ہے، سے چور ہو کر رہ گیا۔ ان پر جنون کی کیفیت رہنے لگی۔ یہ ایک خلا تھا جو میر عمر بھر شاعری کی صورت میں پر کرتے رہے۔ میر اپنی مثنوی خواب و خیال میں اپنے جنون سے یوں پردہ کشائی کرتے ہیں۔ جگر جور گردوں سے خوں ہو گیا، مجھے رکتے رکتے جنوں ہو گیا۔ نظر رات کو چند پر گر پڑی تو گویا کہ بجلی سی دل پر پڑی۔ جو دیکھوں تو آنکھوں سے لہو بہے، نہ دیکھوں تو جی پہ قیامت رہے۔ ڈاکٹر جمیل جلبی میر کے مجازی عشق کو دوسرے دائرے کا نام دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں، میر نے عشق کی کیفیات کو تجربے کی بھٹی میں پکا کر تخلیقی توانائی اور ذہنی سچائی کے ساتھ شعروں میں ڈھال دیا ہے۔ ان تجربوں میں رنگا رنگی ہے، وسعت اور گہرائی ہے۔ ان کے ہاں تجربات عشق کی ایک دنیا آباد ہے۔ میر صاحب کی شخصیت اور شاعری میں ایسی کچلی ہوئی اور کرچی کرچی شخصیت کے حوالے سے اسی عشق کی ہنگامہ آرائی نظر آتی ہے۔ ان کے عشق میں بڑی صداقت ہے، بڑا خلوص ہے، بڑا اثر ہے، بڑا درد ہے۔ یہ فطری عشق ہے، اس کو پیدا ہونا ہی چاہیے تھا، کیونکہ ہوش سنبھالتے ہی ان کے کانوں میں عشق عشق اور عشق ہی کی باتیں پڑتی رہیں۔ اپنی خود نوشت سوانح حیات ذکر میر میں خود تحریر فرماتے ہیں کہ ان کے والد محترم اکثر اس قسم کی باتیں ان کے کانوں میں انڈھیلتے تھے۔ میر کے والد عشق سے مراد یقیناً عشق الہی لیتے ہوں گے، مگر میر کو جو تجربہ ہوا تھا وہ عشق مجازی کا تھا اور صوفیاء کے نزدیک اس کی گنجائش ہے، کیونکہ ان کے نزدیک عشق مجازی دراصل عشق حقیقی تک پہنچنے کے لیے ایک واسطے اور وسیلے کا کام کرتا ہے۔ یہ تجربہ عشق بڑی بری طرح ناکام ہوا، مگر اس ناکامی کا نتیجہ میر کی حد تک تلخ رہا، مگر
اس سے اردو شاعری کو غم و الم کی بہترین شاعری ملی۔ میر کے ہاں عشق آداب سکھاتا ہے، محبوب کی عزت و تکریم کا درس دیتا ہے، اگرچہ اس کا انجام ہمیشہ المیہ اور دردناک ہے، پھر بھی میر کو اس عشق سے پیار ہے۔ یہ عشق ان کی زندگی کا حاصل ہے، اسی عشق سے میر نے زندگی کا سلیقہ اور حوصلہ سیکھا ہے۔ مندرجہ ذیل اشعار دیکھیے۔ بے اجل میر اب پڑا مرنا، عشق کرتے نا اختیار اے کاش۔ ابتدا ہی میں مر گئے سب یار، کون عشق کی انتہا لایا۔ سخت کافر تھا جس نے پہلے میر، مذہب عشق اختیار کیا۔ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اسی عشق نے ان کی زندگی میں حرکت، عمل اور چہل پہل پیدا کی ہے۔ میر کے خیال میں بھی عشق ہی اس کارخانہ قدرت پر متعارف اور مؤثر ہے۔ زندگی کی ساری گہما گہمی اور گو نہ گوئی اسی عشق کی وجہ سے ہے۔ اگر عشق نہ ہوتا تو یہ کارخانہ قدرت بیکار، خاموش، بے حرکت اور بے لذت ہوتا۔ یہ اشعار دیکھیے۔ مصائب اور تھے پر دل کا جانا، عجب ایک سانحہ سا ہو گیا۔ دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ محبت ہی اس کارخانے میں ہے، محبت ہی اس کارخانے میں ہے، محبت سے سب کچھ زمانے میں ہے۔ پروفیسر آل احمد سرور میر کے عشق کے حوالے سے رقم طراز ہیں۔ میر کی زندگی اور شاعری میں ان کے عشق اور دور جنوں دونوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ان کے اثر سے وہ عمر بھر اعصاب زدہ رہے۔ میر کے ہاں اشقیہ کیفیات میں انسانی سطح برقرار رہتی ہے۔ عشق کا سارا عمل، پیار، شکوے، شکایت، ہجر، ناکامی، سب کچھ اس سطح پر ہوتا ہے کہ عاشق میر انسان میر کے روپ میں ہی نظر آتا ہے۔ اس کے اقتراب میں تحمل بھی ہے اور انسانی رشتوں کی پاسداری بھی۔ جب میر کہتے ہیں نہ شکوہ شکایت نہ حرف و حکایت، نہ شکوہ شکایت نہ حرف و حکایت، کہو میر جی آج کیوں ہو خفا سے۔ میر کا کمال عشق غزل کی صورت میں نمودار ہوا۔ میر نے اپنی مثنویوں میں عشق کا اظہار کیا۔ میر کی مثنویاں پڑھتے ہوئے ان کی غزلیں یاد آتی ہیں۔ عشق کے اشعار تو ہر خاص و عام شاعر کے ہاں ملتے ہیں، لیکن میٹھے میٹھے درد کا گرم گرم دھواں جیسا میر کی شاعری سے اٹھتا ہے، اس کی نظیر پورے اردو ادب سے لانا مشکل ہے۔ ڈاکٹر جمیل جلبی میر کے تصور عشق کے بارے میں فرماتے ہیں، میر کے ہاں عشق کے دو دائرے ملتے ہیں، ایک بڑا دائرہ اور اس کے اندر ایک دوسرا چھوٹا دائرہ۔ بڑا دائرہ وہ ہے کل کو محیط ہے، یہاں عشق ساری کائنات پر حاوی ہے، عشق ہی روح کائنات ہے۔ کچھ حقیقت نہ پوچھ کیا ہے عشق، حق اگر سمجھو تو خدا ہے عشق۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں میر کا تصور حسن، جو کہ اس کوشچن کا دوسرا پارٹ ہے۔ میر کی شاعری میں حسن کا رنگ پھیلا ہوا نظر آتا ہے، ویسے میر کو حسین محبوب چیزوں ہی نے لوٹا ہے۔ ان کے دل کی ویرانیوں کی اوٹ میں حسن ہی لشکارے مارتا دکھائی دیتا ہے۔ حسن ان کے دل کا نگر بار تباہ کرتا ہے۔ میر نے اپنے دل کو خیالوں کا عجب شہر قرار دیا ہے، کہتے ہیں دل عجب شہر تھا خیالوں کا، لوٹ مارا ہے حسن والوں کا۔ میر کے تصور حسن کا کیا پوچھتے ہیں؟ اس کے احساسات میں حسن ہے، اس کے جذبات میں حسن ہے، اس کی اشقیہ کیفیات میں حسن ہے، اس کی خودداری میں حسن ہے،
اس کی سچائی میں حسن ہے، اس کی وفاداری میں حسن ہے، اور اس کے غم میں ہی حسن ہے، اس کی بے وفائی میں حسن ہے، اس کی بد دماغی میں حسن ہے، اس کی کم امیزی میں حسن ہے، اور اس کی بے اطمینانی اور افسردگی میں حسن ہے۔ غرض اس کے لفظوں میں حسن ہے، اس کے مصروں میں حسن ہے، اور اس کے اشعار میں حسن ہے۔ میر کا محبوب صرف روشنی ہی نہیں بلکہ جسم، خوشبو اور رنگ و بو کا پیکر بھی ہے۔ کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے اس کی آنکھوں کی نیم خوابی سے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیں، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ میر کے محبوب کے چہرے پر موجود تل، محبوب کی زلفوں، محبوب کی چال ڈھال، اس کے سراپے، اس کی ہونٹوں اور اس کے غزالی آنکھوں، غرض اس کے انداز و ادا کا مختلف انداز میں تذکرہ کرتا ہے۔ میر کی شاعری رنگ کا بازار نظر آتی ہے۔ محبوب کو دیکھ کر میر کو ہوش کہاں رہتا ہے۔ دل گیا، ہوش گیا، صبر گیا، جی گیا، شغل میں غم کے تیرے ہم سے گیا کیا کیا کچھ۔ کچھ کرو فکر مجھ دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ میر کی شاعری کے مطابق یہ بات سامنے آتی ہے کہ میر کا محبوب گوشت پوش کا انسان تھا۔ یہی وہ محبوب ہے جس کے وسیلے سے میر کے تخیل اور اس کے تصور حسن کی وضاحت ہوتی ہے۔ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ برقع اٹھاتے ہی چاند سا نکلا، داغ ہوں اس کی بے حجابی سے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی میر کے حسن کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں، میر صاحب نے حسن و بیان ہی میں اس کے محبوب کی بہت سی خصوصیات کو واضح کر دیا ہے۔ میر کے ذوق و جمال اور احساس حسن میں غضب کا رچاؤ ہے، بلاغ کی صحت مندی ہے۔ میر کی غزلیں اس حسن کی ترجمانی سے بھری پڑی ہیں، اور یہ ترجمانی ان کی عشقیہ شاعری کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے۔ میر کے ان اشعار پر غور کریں۔ کوئی تجھ سا بھی کاش تجھ کو ملے، مدعا ہم کو انتقام سے ہے۔ خورشید و قمر پیارے رہتے ہیں چھپے، کوئی رخساروں کو گو تو نے برقع سے چھپا رکھا۔ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ایکسپیرینس تھا۔ اس سے پہلے جو میں ویڈیوز بناتی رہی ہوں وہ سامنے نوٹس یا بکس رکھ کے بناتی رہی ہوں، تو آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ کو اس طرح ویڈیو بنانا اچھا لگا یا پھر سامنے نوٹس یا بک رکھ کے بنانا آپ کو اچھا لگتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔